اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں قبیلے غامد سے تعلق رکھتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے، میں دنیا کی سزا تو گوارا کرنے کو تیار ہوں مگر آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں پاک ہو جاؤں، مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت میں یہ چھمتا نہیں رکھتی ہوں کہ میں زنا کی سزا سہ لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بول رہی ہے تو، چل ہٹ یہاں سے، چلی جا، کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو موقع دینا چاہا، اس کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہا، اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے اور اس زنا کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں حمل سے ہوں اور زنا کا حمل میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں پیٹ سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے چلی جا تو، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ نبی اکرم نے لوٹا دیا، 9 مہینے کی مہلت دے دی، صحابہ کرام کو بھی پتا نہیں کہ وہ عورت کون ہے اور اللہ کے نبی بھی شاید بھول چکے کہ وہ عورت کون ہے۔ 9 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے، ایک دن پھر وہی عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور یہ مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجئے اور میرے جیسی بدچلن عورت کو سزائے موت دے دیجئے۔ وہ لوگوں آج عدالت میں لوگ پیسے دے دے کر کے ججوں اور وکیلوں کو خرید کر کے اپنی سزا کو معاف کرواتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ بے قصور ہو جاتے ہیں، وہ باعزت رہا ہو جاتے ہیں، اور جو بے قصور اور جو واقعی میں جو بے قصور ہوتا ہے اس بیچارے کو سزا دے دی جاتی ہے۔ آج ہی ہو رہا ہے عدالت۔ وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میرے بھائیو یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے جو 9 مہینے بعد بھی اس عورت کو آ کر کے اپنے حق میں سزائے موت مانگنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے، جاؤ جب تمہارا بچہ دودھ چھوڑ دے روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کی مہلت اور دے دی، 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی غامدیہ عورت ہوں، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اپنے زنا کا اقرار کر رہی تھی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے سزائے موت دے کر کے مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور زمین کے اندر گڈھا کھودنے کا حکم دیا گیا، گڈھا تیار ہو گیا، عورت کا آدھا دڑ اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ وہ لوگوں اگر آج زنا کی یہ سزا، آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے، یہ 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دہل جائیں گے۔ یہ آج زنا کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر اسلام نے زنا کی جو سزا دی، اگر اس زنا کو اگر آج رائج کر دیا جائے تو آج زنا بند ہو جائیں گے۔ مگر یاد رہے اسلام زنا صرف زبردستی زنا کوئی زنا نہیں کہتا ہے، اسلام آپس کی سہمتی والے زنا کو بھی زنا کہتا ہے۔ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت
18 سال کے اوپر کی لڑکی ہے اور 21 سال کے اوپر کا مرد ہے، اگر بالغ مرد اور عورت آپس میں آپسی سہمتی سے اگر سمبند بناتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کا قانون یہ کہتا ہے، مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زنا اگر بالجبر ہے، زبردستی اگر ہو رہا ہے تب بھی وہ زنا ہے، اور اگر نکاح کے بغیر اور شادی کے بغیر اگر لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تب بھی وہ زنا ہے، اور اسلام میں سزا دونوں کی برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اگر زنا ہو رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی اور آپس کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو سزا نہیں ہوگی۔ اسلامی حکومت میں سزا دونوں کو برابر ملے گی۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں اگر آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے تو زنا کے واقعات بند، پتھر مارا جا رہا ہے عورت، صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں، ظاہر ہے زنا کیا تھا اس نے۔ اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں اور ان کی زبان سے کچھ غلط کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں کہ ایسی بدچلن عورت اور ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا۔ اس طریقے کے کچھ جملے حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت خالد کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، اے خالد تمہیں اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے، اے خالد تمہیں یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اے خالد اس عورت نے تو توبہ کی ہے، اس نے تو خدا کر کے اپنے لیے سزا مانگی ہے۔ اے خالد لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو، اے خالد اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا، اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے۔ اے خالد اس کی توبہ کا مذاق نہ اڑاؤ، اے خالد اس عورت کی توبہ کو معمولی مت سمجھو۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم نے کہا اس کو کفنایا جائے اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ عمر فاروق نے کپڑا پکڑ لیا اللہ کے نبی کا، اے اللہ کے نبی آپ ایک بدچلن اور بے حیا اور زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے عمر، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ کرنے کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسلام میرے بھائیوں وہ دین ہے، اور ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور